یہ بات چلی تھی داؤد علیہ السلام پر کہ اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو نعمتیں دی، ان میں داؤد علیہ السلام کو ایسا بولنا سکھایا کہ جب وہ بولتے تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور آواز اتنی خوبصورت کہ جب تلاوت کرتے تھے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، لحن داؤد. اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں یا جنت میں بھی داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے تو ایسے پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کے سر پہ، اتنی خوبصورت لحن میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ. تو یہ اللہ نے معجزے دیے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کسی جو کلام ڈیلیور کرتا ہے وہ کبھی تو فرشتہ بھیج کے، کبھی براہ راست ہم کلام ہو کے، کبھی خواب کے ذریعے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی وہی تھی. پیغمبر کا خواب وہی ہے. عام آدمی کو اگر بیٹا ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی 3 دن خواب آیا تھا، مجھے 300 دن آیا ہے، تو آپ کو 3 کروڑ دن بھی آ جائے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر، تو یہ جو وحی ہے نا جو نبی پر آتی ہے چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، اس کی 2 قسمیں، بس یہ بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک وحی کو کہتے ہیں وحی ہے وحی مطلوع. مطلوع کا معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ کی کتاب میں جو وحی ہے. اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوع، پیغام اللہ کا ہے لیکن اس پیغام کو نبی نے اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے، وہ ورڈنگ اللہ کی بولو بھائی نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا، یعنی نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملتا قرآن میں کہیں بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے دیا تھا لیکن نبی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو اس میں نبی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. پھر جب صحابی نبی کے ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو بسا اوقات صحابی بھی ان لفظ کو کیا کر دیتے ہیں، چینج. مفہوم وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں، چینج. پھر تابعی جب صحابی سے سنتے ہیں تو بعض دفعہ وہ بھی چینج کر دیتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ اس پر یہ ایمان تو واجب ہے کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے، یہ حکم نبی کا ہے، لیکن الفاظ نبی کے ہیں یہ آپ یقینی نہیں کہہ سکتے. لہذا وہ الفاظ جب قرآن کے الفاظ سے ٹکراتے ہیں تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی، قرآن کو. یہ فقہا کا اصول ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ پر، مجتہدین پر طنز کرتے رہتے ہیں. تو بخاری کی یہ حدیث ہے، تو مسلم کی یہ حدیث ہے، تو فلانی. بھائی یہ حدیث کو انہوں نے دوسری آیتوں پر پیش کیا ہے، اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہ بالکل واضح ہے تو اس لیے اس پہ فتویٰ دیا ہے. تو ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی حدیث بیان کرتے ہیں تابعین، تو محدثین آخر میں جو حدیث کے الفاظ میں جب اختلاف آتا ہے تو کہتے ہیں واللفظ لمسلم، حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، لیکن جو الفاظ ہم نے لیے وہ مسلم سے، کیونکہ امام مسلم ذرا اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ میں چینجنگ نہ ہو. امام بخاری نے اس کا تو اہتمام کیا کہ حدیث کی سند خاندانی ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کی جو کریکشن ہے نا اس کا امام مسلم نے اہتمام زیادہ کیا ہے. الفاظ میں امام مسلم نے بہت زیادہ، کہ جس طرح انہوں نے راوی سے سنی ہے اس میں بالکل ایک ایک حرف کی بھی تبدیلی ہے نا تو وہ بھی بیان کیا کہ اس حرف کو فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا، فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا. اس میں امام مسلم کا مقام، صحیح مسلم کا مقام بخاری سے زیادہ ہے. جب بھی کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہوگی نا تو جو الفاظ میں جو مسلم کے الفاظ ہیں اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے علماء کے نزدیک، الفاظ پھر مسلم کے. ہاں اگر دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر بخاری چونکہ زیادہ صحیح ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. خیر، تو یہ بات میں جلدی سے سمیٹ رہا تھا. یہاں یہ کہاں سے آئی، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ وحی کی تو 2 قسمیں ہیں نا، وہ میں نے بتا دی. ایک وہ جو اللہ کا کلام ہے، ہاں اب آیا مجھے دماغ میں، بس وہ سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو جیسے اللہ کا اپنا کلام ہے، جب وہ نبی پڑھ کے سنائیں گے اس میں نبی کو بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، تو اس کلام کا اثر یقیناً زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے. اور یہاں نبی کے اپنے الفاظ ہیں، ظاہر ہے ان الفاظ میں ویسی بلاغت تو نہیں ہوگی نا جیسے اللہ کے کلام میں ہے، ان کا ویسا اثر نہیں ہوگا، تو ان کی اہمیت زیادہ ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر نبی کے جو اپنے الفاظ ہیں، جو بیانی وہ الفاظ تھے، وہ زیادہ معتبر ہیں بنسبت صحابی نے اپنے الفاظ میں جو اس کو ادا کیا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ہمیں ایک صحابی سے ملتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ان الفاظ سے بیان کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے ورڈنگ بھی وہی استعمال کی ہے جو کس کی تھی، نبی کی، تو پھر ہم اس کو حدیث کو ترجیح دیں گے. جیسے التحیات ہے، ہم جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کیا یار میں التحیات ہی بھول گیا، صبح شام پڑھتا رہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو اتحیات ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے اتحیات کے یہ الفاظ بتائے. عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ مجھے نبی نے اتحیات کے یہ الفاظ بتائے. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ بن عباس جو الفاظ بتاتے ہیں اس میں اتحیات للہ اتحیات، آگے مبارکات کے الفاظ میں اتحیات للہ المبارکات، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے. اس میں مبارکات کے الفاظ کا کیا ہے؟ اضافہ ہے کہ مبارک کلمات اللہ کے لیے ہیں. تو تھوڑا سا دونوں کے اتحیات میں کیا آ رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہلکا سا فرق آ رہا ہے اتحیات کے الفاظ میں. تو امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود کے اتحیات کو لیا ہے، ترجیح دی ہے اس کو. بعض فقہا نے عبداللہ بن عباس کے الفاظ کو، کیونکہ عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے تھے، تو انہوں نے کہا جو چونکہ اہل بیت میں سے ہیں لہذا ان کے الفاظ کو، بھائی نبی کے خاندان کے ہیں نا، ان کے الفاظ کو ترجیح دی. امام ابو حنیفہ نے اس اتحیات کو ترجیح دی جس کو ہم پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن عباس کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا، وہ ان اتحیات کے الفاظ کو جب بیان کرتے ہیں تو کسی شاگرد کے الفاظ میں اختلاف، بولو یار، نہیں. سب جتنے بھی شاگرد ہیں سب عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے جو اتحیات منقول ہے، تو عبداللہ بن مسعود کے جب شاگرد اس کو بیان کرتے ہیں تو جتنے بھی شاگرد بیان کر رہے ہیں ایک حرف کی بھی کسی میں تبدیلی نہیں ہے، سب کی ورڈنگ ایک جیسی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد آگے بیان کر رہے ہیں ان کے ایک شاگرد اگر ایک لفظ بیان کرتا ہے تو دوسرے کو اس میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہلکی سی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے الفاظ کے رٹا لگانے کا اہتمام کیا ہے، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں نے وہ اہتمام، بولو، نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات ایسے سکھائی ہے جیسے قرآن کی کوئی سورت. جبکہ عبداللہ بن عباس جب اتحیات بیان کرتے تو یہ الفاظ بیان نہیں کرتے تھے کہ مجھے ایسے سکھائی جیسے قرآن کی سورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن مسعود نے نبی سے جیسا سنا بالکل اسی طرح بیان کیا، کیونکہ نبی نے ایسے بتایا جیسے قرآن کی سورت، اور قرآن کی سورت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے وہ بالمعنی نہیں ہو سکتی، وہ ورڈنگ بھی وہی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ احتمال موجود ہے. اور تیسرا، وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے نبی نے ہاتھ پکڑ کے یہ اتحیات سکھائی ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس کے اتحیات میں ہاتھ پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہتمام سے، تو اس میں الفاظ کا بڑا خیال کیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو محدثین بعض دفعہ اس بیس پہ بھی ترجیح دے دیتے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر. تو وہی ہے، پھر یہ کہاں چلا گیا، میں اتحیات پہ کدھر سے آ گیا، وہی عجیب سے حساب قیام و طعام میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. وہ بس والا ہارن بجا رہا ہے، بیٹھو بھائی اب تم تو ادھر کے ہی ہو کے رہ گئے. یہ کیا چل رہا تھا قیام و طعام؟ ختم کر رہا ہوں میں جلدی سے بات کو. ہاں، بات اذان پہ چل رہی تھی، بس سمیٹ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، بس ختم ہو رہی ہے، اینڈ بس اب ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، حدیث کو آپ اپنے مفہوم میں بھی بیان کر سکتے ہو. جیسے علماء کہتے ہیں ہم حدیث، نبی نے یہ فرمایا کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے بھائی، حدیث کا مفہوم بھی آپ بیان کر سکتے ہو. الفاظ آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دو کہ نبی کا مفہوم یہ ہے. نبی نے فرمایا زنا نہیں کرو، لیکن نبی نے کہ الفاظ کیا تھے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نبی نے فرمایا یتیم کا مال مت کھاؤ، لیکن وہ الفاظ ہم نے تو اس کا مفہوم بالکل جائز ہے. لیکن قرآن کے الفاظ میں آپ چینجنگ، آپ یہ نہیں کہتے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمد للہ و رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور وہ رب العالمین بھی ہے. اللہ نے اور کا لفظ، مطلب تو ایک ہی ہے، اللہ نے اور کا لفظ نہیں لگایا بھائی. اللہ نے جیسے کہا الحمد للہ رب العالمین، اس کو رہنے دے، اس میں چینجنگ. ایک لطیفہ سنا دوں، فریش ہو جائیں گے، بس یہ اینڈ چل رہا ہے نا، تھوڑا فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کی عادت تھی، اسے جب بھی کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتا، مصنف مسودہ دیتا نا کہ اس کو ذرا، پہلے تو کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی نا بھائی، اپنے خط میں خوبصورت میں لکھو، کاتبین کو دی جاتی تھی. تو اس کی کاتب کی عادت تھی اس میں جملے میں جہاں وہ مناسب تبدیلی سمجھتا وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا. تو مصنفین بڑے پریشان تھے، یار ہم اس کو کتاب دیتے ہیں، یہ اپنے حساب سے اس میں کیا کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے. تو بڑے اس کی عادت سے کہ یار ہمارے الفاظ ہوتے ہی اپنی بخراتیاں دکھاتا ہے. تو ایک آدمی نے قرآن لکھوایا. پہلے لوگ قرآن بھی کاتبوں سے لکھواتے تھے.
قرآن لکھوایا اور بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کسی عالم سے پوچھنے، لیکن اس میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرنا. اس سے حلف لیا، اس نے کہا آپ بے فکر رہو، یہ جیسے مجھے مسودہ دیا ہے نا بالکل اسی طرح لکھوں گا میں. چند مہینے لگے، لکھ کر لے آیا، بڑی خوبصورت خوشخط تھا، بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں. یہ جس نے لکھوایا تھا بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا آپ نے، کوئی چینجنگ تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں، بس ایک تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی ہے اور وہ آپ اس کو سن کے خوش ہو جاؤ گے. یہ حیران، بھائی اللہ کا کلام ہے. کہہ رہے نہیں، ایسی چینجنگ کی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس سے آپ پریشان نہیں ہوگے. اب یہ خوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا 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 کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے. اتنے مبارک کلام میں شیطان کا نام، فرعون کا نام، اور وہ جو تھا قارون کا نام، یہ انتہائی برے، ابو لہب، یہ اتنے گندے جہنمی لوگوں کا نام مجھے اچھا نہیں لگا. کہہ رہے پھر کیا کہہ رہے میں نے یہ سارے نام نکال کے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں ایسے برے گندے پلید لوگوں کا نام، ابلیس، جہاں جہاں تھے میں نے آپ کے والد محترم کا نام. تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلط کیا نا. اور بھائی جو بھی ہے، قرآن کی ورڈنگ چینج نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھو یہ پوری تمہید اس پر تھی کہ جیسے قرآن کے الفاظ، اللہ کہتے ہیں میں نے جن الفاظ میں اپنا پیغام ڈیلیور کیا ہے، عالم کو ان الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی ایز اٹ از اذان ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جب لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اور تمہیں حکم دوں گا کہ نماز کے لیے بلاؤ، تو تمہیں اپنے الفاظ میں نماز کے لیے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنی حج میں اپنے الفاظ میں بلاؤ. جب حج کا سیزن آتا ہے علماء کے حج پہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں نا، اور لوگوں حج کرو بڑا آپ کی کوئی انگلش میں بول رہا ہے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں، کوئی پنجابی میں، اور ہر ایک کے الفاظ بھی الگ الگ، اسٹائل بھی الگ الگ. کوئی لہلہا کے بیان کر رہا ہے، کوئی ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہا ہے، کوئی خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے، اسٹیج پہ 2 فٹ اچھل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے اس کو. ہر آدمی کا اسٹائل دوسرے سے مختلف. بھائی حج کے لیے بلانے، رمضان کے روزے رکھوانے، اناؤنسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. سعودی عرب میں سعودی حکومت اعلان کرے گی، یہاں مفتی منیب اعلان کریں گے، اعلان کے الفاظ کیا ہوں گے وہ خود لکھ کے لائیں گے. بھائی کل سے روزہ ہے، روزہ رکھ لو، بس اطلاع ہوگی وہ. لیکن جہاں نماز کی باری آئی، اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اس کے الفاظ بھی کون سکھائے گا؟ میں. کہاں سے شروع ہوگی، کن الفاظ پہ ختم ہوگی، کس ٹائم دی جائے گی، اور دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، یہ سارے طریقے میں بتاؤں گا. اس میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اذان کی فضیلت نہیں ہے. یہ جس اذان جو جس نماز کی طرف دعوت دے رہی ہے، اصل میں اس نماز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے، اس میں میرا اور بندوں کا واسطہ ختم کر دو، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنے گا. میں خود الفاظ بتاؤں گا، یہ الفاظ. تبھی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مؤذن نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مؤذن کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ اصل میں اذان کی فضیلت نہیں ہے، یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے بندوں پر میری حجت تمام ہو جائے گی. کہ جب وہ اذان سنیں گے نا تو وہ اس کی نسبت مؤذن کی طرف نہیں کریں گے کہ الفلاحیہ کا مؤذن بلا رہا ہے، مسجد حرام کا مؤذن بلا رہا ہے. نا 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 نا، بلا رہا ہوتا تو وہ اپنی زبان میں بلاتا. بھائی اس کو تو عربی آتی نہیں ہے، وہ انگلش میں بلاتا، وہ پشتو میں بلاتا. نا 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 نا. اللہ نے کہا ایک ایک لفظ، اور وہ لفظ بھی کیسے خوبصورت ہیں، سلیکٹڈ الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ. اب کوئی جوش میں آ کے 5 دفعہ کہہ دے اذان ہو جائے گی؟ نہیں. جوش میں آ کے 2 غائب کر دے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا زبردست الفاظ ہیں سلیکٹڈ. تو یہ الفاظ پر تو میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ جو نماز ہے نا، اس کی فضیلت کے لیے اذان کافی ہے کہ اس میں اللہ اپنے اور یہ صحابہ کو خواب میں سکھائے ہیں. اب خواب تو حجت نہیں ہوتا، لیکن نبی نے جب اس خواب کی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خواب کیا بن گیا؟ حجت بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو تو صحابی کا اپنا خواب تھا، وہ صحابی نے آگے نبی کو بتایا تو نبی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. پھر سوال پیدا ہو جب اللہ کی طرف سے تو صحابی کو کیوں آ رہا ہے، نبی کو ڈائریکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ صحابہ کی بھی فضیلت اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہلکا مت سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟
بہت سے حکام صحابہ کو خواب میں آئے ہیں جو نبی سے پھر اس کی تصدیق ہوئی ہے. اور اتنا امپورٹنٹ حکم اللہ نے براہ راست نبی کو بتانے کے بجائے ان کے صحابہ کو بتایا تاکہ امت کے دل میں صحابہ کی قدر بیٹھے کہ اللہ ان کو بھی بہت پروٹوکول دے رہا ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا, حضرت عمر کو بھی خواب آیا, تو ان دو صحابی کو خواب آیا تو ان سے ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو اذان کا احترام کیا کرو, اس کو ہلکا مت سمجھ لو. پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں, اب وہ عادت بھی ختم. کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں, جیسے اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں, چلو یار ٹھیک ہے نا. اب اذان ہو رہی ہے دوپٹے سروں پہ نہیں ہے. وہی لوگ اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے یار تھوڑا پاز کر دو اس کو, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اب تو وہ بھی کیا ہو گیا, بولو نا ختم. جواب دینا تو بہت دور کی بات. تو اس کا احترام کرو بھائی, یہ اللہ کی ندا ہے, سن لو غور سے. ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی, تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان, کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا. باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے, آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں, 4 آدمی محلے میں ہے نہیں, بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے. یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی. جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ, لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے جا کے. بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا, تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے, اسی محلے کے لوگ آئیں گے. تو اپنی آواز یہاں تک بس, اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے اس کو پہنچانے دو. میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے, دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے, اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ پھر مؤذن, یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے. تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام. پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی FIR کٹتی ہے, تو یہ بڑا مشکل. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چپ کرانا اذان کے وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. چپ ہی نہیں ہوتے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, علماء کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی اذانیں دی جاتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے. بعض اذان دیتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں, کھینچتے چلے جاتے ہیں, کھینچتے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوتی ہیں, حرم کا ماحول الگ ہے, وہاں تو جاتے ہی اذان سننے کے لیے نا, یہاں لوگ مشغول ہیں. تو جتنی اذان شریعت نے بتائی ہے, لفظ اللہ پہ اتنا لمبا مت تھوڑی ہے کہ اللہ کوئی مت تھوڑی ہے اس کے اوپر, کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں. مؤذن اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا کتنا لمبا سانس ہے. تو نارمل ہونی چاہیے اذان, حقیقت ہے. وہ بھی بعض دفعہ ہم نیت پہ تو شک نہیں کرتے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے, یہ اپنا گلا دکھا رہا ہے کہ میں کتنا اسٹیمنا ہے میرے اندر. تو بھائی اسٹیمنا کے لیے آپ 4 شادیاں کرو, وہاں دکھاؤ اپنا اسٹیمنا کہ میرے میں کتنا اسٹیمنا ہے. اسٹیمنا دکھاؤ, آپ کسی رنگ میں جا کے پہلوان سے لڑو, یا پانی میں منہ دو اس کو نکالو کہ دیکھو میں کتنی دیر تک پانی میں اپنے آپ کو. اذان کا احترام چونکہ کرنا پڑے گا لوگوں کو, تو لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالو. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے مسجد کے باہر کے اذان ہو رہی ہے, لیکن جو مؤذن نے کھینچی ہے تو پھر ہم تو پھر بھی کہتے ہیں بھائی جتنا بھی کھینچ لے سنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہ جاؤ, سارا دن سے بول ہی رہے ہو نا. لیکن مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال, کیونکہ اتنی اذان لازم نہیں ہے شریعت میں, تھوڑا سا اس کو مختصر کرے. ہاں اقامت سے لمبی ہو لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہو کہ اللہ کھینچتے جاتے حی علی الصلاۃ اس کو کھینچ رہے ہیں, تو اتنا نہ کھینچو میرے بھائی. تو وہی ہے کہ قاری صاحب گئے, کہنے لگے کہ حلوائی کی دکان پہ شیرہ ہے, شیرہ وہ تو راہ کو موٹا پڑیں گے نا, تو مٹھائی والے نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ہمارے پاس جو نارمل شیرہ ہوتا ہے بس وہی. تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو تھوڑا سا اور ٹریننگ دے. مسجدوں میں بغیر کسی ٹریننگ کے مؤذن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو نہ سن کے لطف آتا ہے نہ اس کے الفاظ میں عجیب سی آوازیں. میں بچپن میں ایک مسجد میں گیا تو ہم نماز پڑھنے گئے نا, تو اس نے اذان دینا شروع کی. اذان ایسے ہم لوگ میرے کزن تھے میرے ساتھ, ہم ٹین ایجر تھے ہم لوگ. ٹین ایجر ہوتے ہیں نا 13 سے 20 سال, اس میں آدمی کے ویسے ہی سنجیدگی ذرا کم ہوتی ہے. ہم گئے تو وہ مؤذن اذان یوں شروع کی, ہم کھڑے میں ایک دم ڈر گئے نا, ہم ایک دم بغیر کسی تمہید کے نا اتنی زور سے
اللہ اکبر کہا اس نے, اور اللہ کو کھینچتے کتنا اکبر, اکبر کو اتنا شارٹ کیا اس نے مؤذن نے کہ اب ہم پریشان ہو گئے, یار یہ کس ٹائپ کی اذان دی جا رہی ہے. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ہم کسی گاؤں میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, وہ عجیب سی قرات کر رہے ہیں نا, تو وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا یار یہ پڑھ کیا رہے ہیں, لیکن جہاں توئیں آتا نا, توئیں قرآن میں تو وہ پورا نکلتا تمیز سے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, انہوں نے صرف توئیں یاد کی ہوئی تھی, تو یہاں سے نکلتا ہے. اب ہمیں ہنسی بھی آنے لگتی, یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو کے علاوہ بھی کچھ سیکھ لیتے بھائی. باقی تو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں, جہاں تو آتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم, سرا پہ آ کے رکتے تھے, پھر تو الذین انعمت علیہم, یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں, تو مجھے آتا ہے. تو وہ جب سلام پھیرنے لگے نا, تو سلام میں انہوں نے کیا کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پورا یوں عجیب سے طریقے سے گھمایا انہوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں. او بھائی تم نماز پڑھا رہے ہو, تمہیں اس کا اکثر تنخواہ بھی ملتی ہے, وظیفہ بھی ملتا ہے, تو کسی سے سیکھ لو تھوڑا سا. کیا السلام کیا جا رہا ہے اس میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہو گیا آرام سے, ہو گیا نا. اس میں خام میں اتنا سر لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ ایسا انہوں نے یہ فریکوینسی کے ساتھ گھمایا ہے نا اس کو. اچھا لوگوں کی گردنیں بھی سلو موشن میں گھوم رہی ہیں ایسے نا, وہ ہم دیکھتے تھے, ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی اس امام کے پیچھے. اب میں نے جب نماز پڑھائی نہیں تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں نے کہا یار اتنے سکون سے گردن گھما لی ہم نے, یہ جب شروع کرتے ہیں تو یوں 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 نا کانپتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار امام سے پہل ہو گئی تو کتنا سخت گناہ ملتا ہے, اور امام کا انتظار کیا تو وہ تو بیٹھ جاؤ پھر آرام سے, دوبارہ تحیات پڑھ لو. تو وجہ کیا ہے, ہر کام سیکھا جا رہا ہے, اور امام اور مؤذن کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. یہ تو شہروں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے دینی مدارس نے ایک انقلاب آ گیا ہمارے مدارس کی برکت سے کہ تجوید سکھا رہے ہیں, لیکن لوگوں میں خود یہ اتنا ابھی تک شعور نہیں ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی امام ہو نا, اس کو سب سے پہلے موٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ قاری عبد الباسط بنا دیں آپ اس کو, اذان تلاوت پھر بھی صحیح ہوتی ہے, اذانوں میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے, تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے, یہ ناک میں نکال رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اللہ اکبر کر کے دے رہا ہے, اس کو بتاؤ یہ جو جیسے نازل ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہوتا. حی علی الصلاۃ ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ نہیں ہوتا, حی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں, حی علی الصلاۃ, صلاح میں پھر ٹھیک ہے مت کر سکتے ہو آپ. تو یہ لا الہ الا اللہ جب آئے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, اس میں لا الہ پتہ نہیں کیا کیا, میں تو ابھی نہیں پڑھوں گا, پھر وہ اذان کی بے ادبی ہوتی ہے اس سے, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا, یہ شاعر اسلام میں سے ہے, تو شاعر اسلام کو احترام دینا چاہیے. ایسی اذان ہو سن کے انسان کو مزہ آئے, یار مزہ آ گیا, ایمان تازہ ہو گیا. غیر مسلم بولے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مسلمان جیسی بھی اذان دے, جو غیر مسلموں کے بلانے کے طریقے ہیں نا, ان سے پھر بھی کروڑہ گنا بہتر ہے. فجر میں جب صدا گونجتی ہے نا اللہ اکبر, اور وہ اللہ اکبر کی صدا جو خاموشی پھاڑتی ہے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے. میں برما میں تھا, میانمار میں, تو ان کے ہاں بھی فجر کے وقت عبادت ہوتی ہے بدھسٹ کی, تو ان کے اذان ہوتی تھی. میں نے کہا یار ان کی اذان دیکھو اور ہماری دیکھو کتنا فرق ہے. ان کی اذان ایسی ہوتی تھی, آولے بھاڑے گالے بھوڑے لے نا بوڑے لا ڈی ڈھم بولو ڈی ڈھنڈڑا بڈھنگڑو, اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. میں ان لوگوں سے کہتا تھا قطع نظر اس سے کہ ہم مسلمان ہیں, قطع نظر اس سے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ ہم نیوٹرل ایک ہیں, فرض کرنے میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کر لو بالکل نیوٹرل ہوتے, ادھر آزان کی آواز آئی ہے مسلمان کی اللہ اکبر, جس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, اور جن کو نہیں آ رہا وہ تھوڑی سی عربی سیکھ لیں تو آ جائے گا. اور کیا پیارے الفاظ ہیں, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اور میں نے کہا یہ دیکھو لگا ہوا 1 گھنٹے سے, ہاں بولے بوڑ یہاں گلا بڑنگ ڈڑا پڑو بڑنگ ڈڑا پڑو, پتہ نہیں کیا وہ اس نے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو وہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ جو وہیں کے میانمار کے تھے ہمارے میزبان, وہ تو پیدا ہی وہیں ہوئے, میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پنڈتوں کو بھی معلوم نہیں ہے, حقیقت ہے. اور میں نے کہا پھر بھی ان کے اس مؤذن کی, جو بھی اس کو مؤذن کہہ لیں آپ, فرض کر لیں,
اس کی ہمت تو ہے کہ یہ بھی صبح 5 بجے اٹھ کے ہمارے مؤذن کی طرح اذان دیتا ہے. کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ چلتی ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ ریکارڈ, کیونکہ اتنے الفاظ یاد کون کرے گا بیٹھ کے. ایک دفعہ کسی ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, ان کے پنڈت نہیں کچھ اور ہوتے ہیں, تو وہ جو ان کے کئی بزرگ نے ایک دفعہ ریکارڈ کروا دیا لکھ کے, سب کہہ رہے ہیں بھائی اس کو یاد کون کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اتنے پورے دائیں بائیں وہ وہیں چلا دو, پارسل کر دو. تو شکر ادا کرو بھائی, اللہ نے کیا دیا ہے؟ اسلام دیا ہے. تو اس کی قدر آنکھ بند